بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلہ کی 9ویں فصل، اس 9ویں فصل کا عنوان ہے مسافت یا مسافت۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی چیز جب قوت سے فعل کی طرف جاتی ہے اور وہ درجہ بدرجہ بتدریج جاتی ہے تو اس کو ہم نے کہا تھا کہ وہ حرکت ہے۔ پھر حرکت کے 6 جو اجزاء یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ 6 اس کے اجزاء کون کون سے؟ مبدا، منتہا، یہ مبدا یہاں سے مسافت شروع ہوتی ہے، حرکت یہاں پر ختم ہوتی ہے، یہ مبدا ہے، یہ اس کا منتہا یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور یہ جو چیز ساری ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسافت۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ مسافت ہے۔ اس کے علاوہ جس میں حرکت واقع ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں موضوع، اور حرکت دینے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں۔ تو چھٹی جو زمان، تو یہ ہم سارے موضوعات پڑھ چکے ہیں، مبدا بھی، منتہا بھی، فاعل بھی، اور اس کے موضوع میں بھی۔ آج عنوان ہے مسافت۔ تو عرف عام میں جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں بھئی آپ نے کتنی مسافت طے کی، عام طور پر یہ سفر میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو مسافت کیا کہتے ہیں؟ کہ کسی مکان کو طے کرنا، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچنا، اسے عرف عام میں مسافت کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہاں بھی مسافت سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی موضوع کی، یہ جو موضوع ہے اس کی مکان کی طرف جو نسبت ہے اس کو مسافت کہتے ہیں۔ کہ موضوع یہاں پر ہے، موضوع اس مکان پر ہے، موضوع اس مکان پر ہے، اس مکان پر، پس نتیجتاً ایک حیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ حیت ہے پوری، ایک حیت حاصل ہوتی ہے کب؟ جب موضوع کی مکان کی طرف، کسی اس مکان کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جو حیت حاصل ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہ اس کو مسافت کہا جاتا ہے۔ تو مسافت یہ ہم عرض کر چکے ہیں پہلے ہی کہ یہ جو موضوع ہے یہ حادث زمانی کوئی موجود ہے۔ جب یہ حادث زمانی موجود ہے، ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس میں حرکت واقع ہوتی ہے، اور حرکت اس کی ذاتی نہیں بلکہ عرضی ہوتی ہے۔ پس حرکت جو ہے وہ عرضی ہے۔ اب یہاں پر ہم جہاں پر پہنچے کہ یہ جو مسافت ہوتی ہے ایک نسبت ہوتی ہے، جو موضوع کی مکان کی طرف ایک نسبت ہوتی ہے، پس یہ جو مسافت ہے یہ کون سا؟ کسی مقولے میں سے ایک مقولہ ہوگا، مقولات اشر میں سے کسی مقولے میں یہ مسافت واقع ہوگی۔ مقولات ہم عرض کر چکے ہیں، مقولہ 10 ہیں۔ 5 جواہر کو ملا کے عقل، نفس، مادہ، صورت اور جسم، یہ ایک مقولہ بنتا ہے، اور باقی 9 آراز ہیں، کم، کیف، عین، وز۔ تو یہ جو حرکت ہوتی ہے یہ ہم نے عرض کیا تھا کسی مقولہ میں ہوگی۔ کون سے؟ اور فلاسفہ نے کہا ہے 4 مقولات ہوتے ہیں، کم، کیف، عین اور وز میں، ان چاروں میں ہوتی ہے۔ اگلی فصل میں یہ مزید وضاحت آئے گی۔ یہاں مصنف نے ایک عرض کیا کہ عین میں، مکان، موضوع کی مکان کی طرف جو نسبت ہوتی ہے یہ عین میں نسبت ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسری کہ کمیت میں بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ نباتات فار ایگزامپل نمو پاتا ہے، کوئی بیج نمو پاتا ہے تو اس کی آپ دیکھیں بیج بڑھتا بڑھتا اس کی کمیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو کمیت میں اضافہ ہو رہا ہے یا کسی مکان میں مسافت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مسافت۔ کیا ہے؟ ایک وجود ہے اور یہ اس میں تسلسل ہے، یعنی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، تغیر نہیں ہے، اور اتصال بھی ہے اس میں۔ یہ بالکل واضح، آپ دیکھیں نا بیج نمو پا رہا ہے، بیچ میں کوئی کٹ آف تو نہیں آتا، اسی ترتیب سے ہی سفر طے کہہ رہے ہیں، یہاں سے کوئی رکاوٹ تو نہیں آتی۔ تو یہ اس کی تعریف ہوگی، وجود متصل ہے اور اس میں تسلسل ہے۔ اب یہ ایک بات ہوگی، اب جہاں پر جو مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جو وہ ہے تشکیک۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وجود جو اس میں اتصال بھی ہے اور اس میں تسلسل بھی ہے اور ایک ہی وجود ہے، تو یہ جو ہم اگر اس کو تقسیم کریں گے یہ پورا مسافت ہے۔
چاہے بیج سے درخت بننے میں، نطفے سے انسان بننے میں، یا کسی جگہ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں، یہاں پر اتصال ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع یہاں پر ہے، پھر یہاں پر پہنچا، اب یہاں سے جو یہاں پر یہ پہنچا ہے تو اس میں ایک تبدیلی آئی ہے، تغیر آیا ہے حرکت سے۔ جو اس مقام پر ہے وہ اس مقام پر وہ نہیں ہے، کیونکہ اس مقام پر بالقوہ تھا اور اس مقام پر وہ اس جیسے بالفعل ہے اور اس باقی کے حساب سے بالقوہ بھی ہے۔ اس لیے مصنف نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہاں پہ اگر ان کو تقسیم کیا جائے تو ہر جو جز ہوگا، یہاں والا، یہاں والا، یہاں والا، ہر جو جز ہے وہ کیا ہے؟ اس کے نوع من الانواع، یعنی یہ سب مختلف انواع بنے گی، ان میں سے ہے یہ نوع یہ اس سے الگ ہے، یہ نوع اس سے الگ ہے۔ یہاں پر مصنف نے فرد نہیں کہا، فرد من افراد، اس لیے کہ یہ جو ہے یہ بالکل اس سے جدا ہے، یہ اس سے جدا ہے، یہ اس سے جدا ہے۔ اب جتنے ہم نے ان کو تقسیم کیا ہے ان میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ جو اختلاف ہے وہ مصنف کہتا ہے کہ اس میں تشکیک پائی جاتی ہے۔ اب تشکیک کی تعریف ہم نے عرض کی تھی کہ وجود کلی متواتی ہے یا کلی مشکک ہے، وہاں پر اس کی ہم وضاحت کر چکے ہیں، وہاں سے اب دیکھا جا سکتا ہے کہ تشکیک جو ہوتی ہے اس میں جو ما بہل اختلاف ہے این اس وہی ما بہل اشتراک بھی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یعنی دو وجودات ہیں، یعنی ہم نے اس کو اور اس کو الگ، اس مقام کو اس تقسیم جو کی اس مسافت کی، یہ مقام یہ مقام یہ مقام، یہ مقام اس سے جدا ہے، یہ اس سے جدا ہے۔ ظاہر ہے اس مقام پر بالقوہ تھا، بالفعل ہو گیا، یہاں پر جتنا بالفعل ہوگا یہاں پہ اتنا بالفعل نہیں ہے، تو ان میں تشکیک پائی جاتی ہے۔ اس مقولہ میں مسافت کا اس مقولہ جو ہم کہہ رہے ہیں مکان، اس میں تشکیک پائی جا رہی ہے۔ یہ تشکیک کی تعریف کیا ہے؟ تشکیک کی تعریف یہ ہوتی ہے، اس کی مثال نور سے دی جاتی ہے کہ تمام بلب لگے ہوئے ہیں کمرے میں، ایک 2 واٹ کا، ایک 10 واٹ کا، ایک 20 واٹ کا، ایک 100 واٹ کا، ایک 500 واٹ کا، ان سب جو بلبوں میں ایک چیز کیا ہے؟ ان میں روشنی اتحاد، جہت اتحاد ہے، یعنی سب جو ہے نا وہ بلب روشنی دے رہے ہیں، ما بہل اشتراک یہ ہے روشنی۔ اور ان میں فرق کیا ہے کہ ایک 20 واٹ ہے، فرق بھی روشنی ہی ہے، روشنی کا کم یا زیادہ ہونا۔ تو ایسی چیز جس میں ما بہل اشتراک بھی وہی ہو اور ما بہل اختلاف بھی وہی ہو، اس میں موجودات میں جو فرق آتا ہے اس کو کہتے ہیں تشکیک۔ تو یہاں پر مصنف نے کہا ہے کہ اس میں تشکیک، مقولے میں تشکیک پائی جا رہی ہے۔ اور یہ جو مسافت ہم نے عرض کیا تھا، مسافت کیا ہے؟ یہ کم، کیف، عین، وز، یہ کیا امکانی ہے نا، امکانی ماہیات ہیں۔ ماہیات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ تمام مقولات ماہیت رکھتے ہیں، ایک حقیقت ہے، ان کی تعریف جنس اور فصل سے ہوتی ہے، تو یہ امکانی موجودات بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ امکانی ماہیات، امکانی موجودات ہیں۔ اب یہ تشکیک کا ایک مسئلہ جس کی یہاں وضاحت نہیں کی مصنف نے، جو اگلی بڑی کتابوں میں آئے گی، وہ ایک کلی قانون ہے کہ ماہیت میں تشکیک نہیں پائی جاتی۔ اس لیے آپ نے یہاں سے اگر اخذ کرنا، کیونکہ یہ امکانی موجودات میں سے ایک وجود ہے، تو یہ اعراض بھی اس سے اخذ کر سکتے ہیں اور جوہر بھی اخذ کر سکتے ہیں، جبکہ ہم نے عرض کیا کہ ماہیت میں تشکیک نہیں، ماہیت میں تشکیک باطل ہے، اس کی وضاحت وہاں پر آگے آئے گی۔ تو یہاں پر صرف اتنا ہے کہ ماہیت میں تشکیک نہیں ہوتی، صرف یہاں پر اعراض میں ہوتی ہے۔ البتہ قدیم جو فلاسفہ ہیں وہ ایک مقولہ الگ ہے، اس کو کہتے ہیں حرکت جوہری۔ وہ کہتے ہیں ماہیت میں تشکیک پائی جا سکتی ہے، کب؟ جب کسی کی حرکت ذاتی ہو، یعنی جو وجود جس کی حرکت باہر سے نہ ہو، جیسے ہم نے پچھلے مباحثے میں عرض کیا تھا کہ ایک حادث زمانی جو موضوع ہے وہ متغیر ہے، اس کی علت بھی متغیر ہوگی، اس کی علت بھی متغیر ہوگی، حتیٰ کہ ایک ایسے جوہر پر جا کر بات رکے گی جس کی حرکت ذاتی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں ماہیات میں تشکیک، عام ماہیات میں نہیں، لیکن حرکت جوہری میں تشکیک ہے۔ یہ غالباً اگلا یا اس سے اگلا موضوع آئے گا، وہاں پر اس کی تھوڑی سی بحث آئے گی۔ تو اب اس کا ہم متن حل کر لیتے ہیں کہ مسافت کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل التاسع فی المسافت،
یہ فصل مسافت میں ہے. کون سی مسافت؟ التی یقطعها المتحرک، کوئی بھی متحرک جو شے ہے وہ اس کو قطع کرتی ہے، اس مسافت کو طے کرتی ہے بالحرکت، حرکت کے ذریعے سے. سادہ سی بات، مسافت وہ چیز ہے، یہ دیکھیں یہ مسافت وہ چیز ہے یہ جس کو متحرک کوئی بھی جسم اس کو طے کرتا ہے. مسافت الحرکت ہیا، مسافت حرکت کی تعریف کر رہے ہیں، ہیا الوجود المتصل السیال، یہ جو مسافت ہے یہ ایسا وجود ہے جو متصل ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، اور سیال ہے، اس میں آہستہ آہستہ طے کرنا اس میں طے ہوتا ہے. یہ وجود متصل سیال ہے. کون سا؟ الذی یجری علی الموضوع، اور اس کو یہ جاری ہوتا ہے موضوع پر، اس موضوع پر. موضوع نہ ہو تو مسافت کا ایک عنوان اور ایک سوال بھی پیدا نہیں ہوتا. بس لازمی ہے کہ موضوع پر یہ جاری ہوتی ہے یہ مسافت. وینتزع منہ لا محالہ، اسی وجہ سے اس سے کیا انتزاع ہوتی ہے، کیا چیز انتزاع ہوتی ہے؟ ایک مقولۃ من المقولات، اس وجہ سے اس مسافت سے کیا ایک مسافت اراض میں ہوتی ہے اور کسی مقولے میں ہوگی. تو یہ مسافت کسی مقولے میں ہوگی، لیکن لا من ہے سے، لیکن اس حیثیت سے نہیں، یعنی اس حیثیت کی وجہ سے نہیں جو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہ متصل واحد متغیر، کہ یہ متصل واحد ہے لیکن متغیر بھی ہے. ہم نے کہا یہ سیال ہے، کیونکہ اگر متغیر ہوگا فإن لازمہ وقوع تشکیک فی الماہیت، اس سے ماہیت میں تشکیل ہونا لازم آتا ہے، جبکہ ماہیت میں تشکیک باطل ہے. یہ ایک کلی قانون ہے جو ہم پیچھے بھی ابتدائی دروس میں ان میں مباحثہ کر چکے ہیں. تو ماہیت میں تشکیک کیا ہے؟ وہ محال، وہ محال ہے. بل من ہے سے، بلکہ کس حیثیت سے ہے؟ اوپر کہہ رہے ہیں متصل واحد متغیر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ انہو منقسم، یہ تقسیم ہوتا ہے الی اقسام آنیۃ الوجود، ایک ایسی وجودی، اس کی اگر ہم تقسیم کریں بالکل باریک باریک، اس کو کہتے ہیں آنی الوجود. اور پھر کیا ہوگا کہ جب ہم تقسیم کریں گے تو ہر جو تقسیم کا جزو ہے کل قسم من ہو، ان میں سے ہر قسم کیا ہوگی؟ نوع من الانواع المقولۃ، وہ مقولہ کی انواع میں سے ایک نوع ہوگی، اور مباین لغیرہ، اس میں سے اگر ہم اجزاء میں تقسیم کریں ہر جو نوع ہے، فرد نہیں کا نوع، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے متغیر ہے، ہر نوع دوسرے سے متغیر ہوگی، یہ اس سے یہ اس سے. آپ کہیں گے یہ کیسے متغیر؟ جناب موضوع کی حرکت جو ہے اس کو لازمی ساتھ ساتھ رکھنا ہے، ورنہ مسافت کا اکیلے کوئی ربط نہیں ہے. اسی لیے مصنف نے شروع کی لائن میں کہا تھا کہ یجری علی الموضوع المتحرک، یہ مسافت موضوع پر ہوتی ہے. اب موضوع اس مقام پر ہے تو اس مقام پر جو حیثیت ہے وہ اگلے مقام پر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ پہلے مقام پر وہ جتنی پچھلی مسافت آیا کر کے آیا وہاں پہ وہ فعلیت کر چکا ہے، تو بالقوہ اتنا بالقوہ ہے. اس سے اگلے مقام پر آئے گا تو جو پچھلے مقام والی قوت ہے وہ تو فعلیت میں بدل چکی ہوگی. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر جو نوع من الانواع ہے، اس میں سے ہر جو آنی الوجود میں تقسیم کیا ہے وہ ایک دوسرے سے متباین ہے. مثال دے رہے ہیں کا نمو بالجسم، کہتے ہیں جیسا کہ جسم نمو پاتا ہے، جیسے پودوں میں نمو پاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ حَرْكَةٌ مِّنْهُ فِي الْكَمِّ، وہ کہتا ہے یہ کمیت میں حرکت ہے. اور کمیت کیا ہے؟ عرض ہے، اراض میں سے ہے نا، کم کیف عین وز، تو حرکت آراز میں ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے جب ایک موضوع کیا ہے؟ وہ بیج ہے، اب وہ نمو پا رہا ہے، وہ مسافت طے کر رہا ہے، اور مسافت کس میں ہے؟ کمیت میں، اس کی کمیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اب کمیت کے ہر اجزاء کریں گے، جو پچھلا جزو پہلے کا اور اگلے کا غیر ہے. یرد علیہ فی کل آن من آنات الحرکت نوع، یہ اس کا فاعل ہے یرد، تو اس پر وارد ہوتی ہے کب؟ جو بیج ہے یہ اب بڑھ رہا ہے کمیت میں، تو اس کے ہر جز میں فی کل آن، ہر آن میں نے ہر اس کا جو تقسیم کی تھی، ہر مقام ہر جز میں کیا ہوتا ہے؟ اجزاء میں سے ہر جز میں کیا وارد ہوتی ہے؟ حرکت. حرکت ہوگی تو ایک کو طے کر کے اگلی مقام پر پہنچے گا، جڑ بنے گا، پھر اس میں بال آئیں گے، بڑھے گی، پھر وہ ہر صورت دوسرے سے جدا ہے اور وہ حرکت کی وجہ سے. تو اس پر وارد ہوتی ہے کیا چیز؟ نوع من انواع الکم المتصل، کم متصل میں سے جو اس کی انواع ہیں وہ اس پر وارد ہوتی ہیں.
اور مباین، اور وہ مباین ہوتی ہے للنوع الذی ورد علیہ فی الآن سابق، جو بڑا آسان ہے اس کو کہ مثلا یہ ایک بیج ہے، اس بیج سے یہاں پہ ایک شاخ نکلی، اب اس پہ بال آنا شروع ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں یہ جو اس میں وارد اس حرکت میں کیا ہوتا ہے، جو ہی بڑھتا ہے اس کی کمیت جب بڑھتی ہے، یہ اس کا ایک جزو ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، ہر مقام جو ہے ایک دوسرے سے مباینون لے غیر ہی، غیر کون سے ہیں، مثلا یہ مقام ہے تو یہ اوپر والا مقام بھی غیر اور نیچے والا بھی، ان دونوں سے یہ مباین ہے، ظاہر ہے مباین ہے، فرق ہے اس میں، تو یہ کہہ رہے ہیں مباین للنوع، اس نوع سے وہ مباین یعنی اختلاف رکھنے والی ہے، کون سی نوع، الذی ورد علیہ فی الآن السابق والنوع الذی سیرد علیہ فی اللاحق، وہ نوع جو اس سے پہلے گزر چکی ہے اور ان قریب جو اس پر آنے والی ہے، یہ جو گزر چکی ہے پچھلی اور جو اگلی آنے والی ہے، ان دونوں سے یہ جو مقام ہے یہ جدا ہے۔ اسی طرح جب اس مقام کو لیں گے تو یہ والا اور جو اس پہ اگلا آنا ہے ان دونوں سے وہ مباین ہے۔ تو یہ ایک کلی قانون ہے، بڑا آسان ہے، آپ انسان میں دیکھ لیں، اگر آپ اب تو نیٹ پہ آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ دوسرے میں، آپ فار ایگزامپل گروتھ آف یہ چائلڈ، نطفے سے کس طرح اس میں گروتھ ہوتی ہے، بڑھتا جاتا ہے، خون، ہڈیاں، سر بننا، اس کے ساری چیزیں، اس کے اجزاء بننا، تو وہ اس کو اگر ہم تقسیم کریں گے، پہلے ہفتے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے، چوتھے ہفتے، آپ دیکھیں گے پہلے ہفتے والا اگلے ہفتے کو نہیں پائے ہوئے، جب دوسرے ہفتے میں پہنچے گا تو پہلے پورے کو پائے ہوئے ہوگا اور اس سے جو اگلا آنا ہے اس کو کھوئے ہوئے ہوگا، پس ہر مرتبہ دوسرے مرتبے سے جدا ہے۔ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں اس مسافت میں جو ہر جزو ہے وہ اپنے سابق سے بھی اور اپنے لاحق سے بھی مباین ہے، اسی لیے مصنف نے یہاں پر لکھا نوع من الانواع، جتنی بھی انواع بنائیں گے ہر نوع ایک دوسرے سے جدا ہوگی۔ فمانا حرکت الشیء، حرکت شیء وہ کہتے ہیں کسی شے کی حرکت کا معنی کیا ہے، فی المقولہ، مقولہ میں جو حرکت ہو رہی ہے، ہم نے کہا تھا یہ جو مسافت ہے یہ 4 مقولات میں ہوتی ہے، کم، کیف، عین، وزن، تو کمیت یہ بیج والی کمیت میں ہے، کسی بھی مقولہ میں یہ حرکت سے مراد کیا ہے کہ این یاردا علی الموضوع، یہ وارد ہوتی ہے موضوع پر، فی کل آن آگے اس کا فائلہ ہے نو، یہ وہی اوپر والا جو لائن ہے اسی کی وہی تقریباً وہی عربی عبارت ہے، یہ نتیجہ دے رہے ہیں کہ این یاردا علی الموضوع فی کل آن، ہر آن میں، ہر آن سے مراد جب ہم نے عرض کیا ہے اس میں یا اس میں یا اس کسی بھی آن میں، کسی بھی تقسیم کی ہے، کسی بھی مقام پر، کسی بھی جزء میں، کسی بھی مکان میں، ان یردا علی الموضوع فی کل آن، ہر وہ جو آن ہے، ہر جو تقسیم ہے یا ہر نوع میں وارد ہوتی ہے، کیا وارد ہوتی ہے، نوع من انواع مقولت، ایک نوع، اور وہ مقولہ کی انواع میں سے ایک نوع اس پر آتی ہے، اور وہ مقولہ کون سا ہے، کم ہے، کیف ہے، اگر کمیت میں ہو رہی ہے تو کم ہی رہے گا، کمیت سے یہ نکل نہیں سکتا، یہ کمیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کمیت میں ایک نئی نوع آ رہی ہے، کمیت میں ایک نئی نوع آ رہی ہے، اگر آپ یہاں مسافت طے کر رہے ہیں تو مکان میں یہ ایک مکان، یہ دوسرا مکان، یہ تیسرا، یہ چوتھا، تو یہ اپنے عین سے نہیں نکل سکتی، یعنی مکان سے، اور کمیت میں اگر حرکت ہو رہی ہے تو وہ اپنی کمیت سے نہیں نکل سکتا، لیکن کمیت کی اجزاء تقسیم کریں گے تو ہر جزء دوسرے جزء سے متباین ہے، یہ ایک سادہ سی بات ہے۔ پس اس موضوع پر، کون سا موضوع، بیج ہے یا نطفہ ہے یا گاڑی سفر کر، کوئی بھی لیں آپ، تو اس پر ہر لحظہ اگر وہ کمیت میں ہو رہی ہے، کمیت کے ہر جو قسم ہے، ہر نوع میں ایک نئی نوع آ رہی ہے، لیکن وہ کمیت میں کے اندر آ رہی ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں من انواع المقولہ، مقولہ کم ہو یا کیف ہو۔ اور ایک بات کہ اس میں نوع آ رہی ہے، اور کیا نوع کیا ہے، مباین، اور وہ نوع کیا ہے، مباین ہے، مختلف ہے، للنوع، کس نوع سے مختلف ہے، الذی یرد علیہ فی آن غیر، جو اس کے غیر آن میں ہوتی ہے اس کا وہ یہ غیر ہوتی ہے، اگر اس آن میں آ رہی ہے تبدیلی تو پھر اس میں اور اس میں سے اوپر اور نیچے والوں سے یہ مباین اور اس کا غیر، اور اس میں اختلاف پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا مسافت میں تبدیلی، انشاءاللہ اگلے مباحثے میں مزید وضاحت ہوگی، والحمدللہ رب العالمین۔